بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے گرمی کی اس شدت میں اپنے وقت کو بامقصد بنانے کے لیے چند لمحے عنایت فرمائے ہیں۔ عزیزم علامہ قاری محمد اجمل معظمی صاحب ہدیہ تبریک کے لائق ہیں کہ جنہوں نے چند دنوں کی محنت کے بعد یہ خوبصورت، بابرکت اور باوقار مجلس منعقد کی ہے۔ علامہ حافظ محمد نواز سدیدی صاحب کہ ہم سب ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنی باوقار انتظامیہ کے ساتھ مل کر اللہ کے اس عظیم گھر کے اندر چند لمحے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے اور سننے کا ہمیں موقع فراہم کیا۔ رب ذوالجلال ہماری ہر دینی کوشش کو خلوص کے نور سے روشن کر کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اسلامی مہینہ ذوالحج اس اعتبار سے مشہور اور معروف ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں سرزمین حجاز کے اندر عالم اسلام کے سپوت اور فرزندان فریضہ حج ادا کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند اداؤں کا نام ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانان عالم قربانی ادا کر کے اسی باپ بیٹا کی سنت کا احیاء بھی کرتے ہیں اور ان کی عظمتوں کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جو جماعت انبیاء میں ایک خاص مقام اور مرتبہ نصیب ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور اس کا پس منظر بتلاتے ہوئے میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کچھ باتوں میں
کچھ معاملات میں آزمایا، اس امتحان اور آزمائش میں ابراہیم خلیل اللہ ٹاپ پر رہے، پورے نمبر حاصل کیے، اور اللہ کی یہ سنت ہے اور اس کا یہ پاکیزہ طریقہ ہے کہ جسے بھی امتحان میں مبتلا کرتا ہے اسے پھر انعام سے نوازتا ہے، اور اسی انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ان آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرنے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنا دیا، راہبر بنا دیا، پیشوا بنا دیا، قابل اقتداء بنا دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں پورا ماحول شرک کی نجاست میں غرق ہوتا ہے، ہر شخص اپنے ہاتھ سے بت بنا کر انہیں خدا سمجھتا ہے، عبادت کے لائق سمجھتا ہے، ان بتوں کی پوجا پاٹ میں وہ قوم ہر وقت مصروف رہتی ہے، انہی بتوں کو مشکل کشا سمجھتی ہے، انہی بتوں کو لائق عبادت جانتی ہے، انہی بتوں کو ہر معاملے میں اپنا مددگار سمجھتی ہے، اور یہ عقیدہ ان کی گھٹی میں موجود تھا۔ اور آپ جانتے ہیں جو چیز گھٹی میں ہوتی ہے وہ انسان کے انگ اور انسان کے دل، انسان کی روح اور انسان کے دماغ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوتی ہے۔ اس چیز کے خلاف بات کرنا، بات سننا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی انسان جرم سمجھتا ہے۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دل کی سلامتی عطا فرما کر، اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما کر، اور اپنی معرفت کا نور کا امین بنا کر رب ذوالجلال نے مبعوث فرما دیا۔ آسمان پر ستارہ چمکتے دیکھا، سوچ رہے ہیں کہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت تو قطعاً عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، یہ روشنی بکھیرنے والا تارا ممکن ہے خدا ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ تارا جب چھپ جاتا ہے، وہ دل کی سلامتی والا ابراہیم خود بول اٹھتا ہے جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو قرار نہ ہو، جس کو ہمیشگی نہ ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کچھ وقت کے بعد چاند کو روشنی کی خیرات تقسیم کرتے دیکھا۔ عربی زبان میں چاند کے کئی نام ہیں، لیکن 3 نام
خاصے مشہور ہیں۔ ابتدائی راتوں کا چاند جب پورا نہیں ہوتا اسے ہلال بولتے ہیں، جب چاند پورا ہو جاتا ہے اسے قمر بولتے ہیں، اور جب 14ویں کا چاند اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کائنات کو روشن کر رہا ہوتا ہے اسے بدر بولتے ہیں۔ اور قرآن نے ہلال اور بدر کا ذکر نہیں کیا۔ فلما رأى القمر، ابراہیم نے جب مکمل چاند کو دیکھا سوچ رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ عبادت کے لائق ہو، اس میں چمک بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اس میں ایک خاص قسم کا حسن بھی ہے، اس کی مہتابی دل کے تاروں کو چھیڑنے والی ہے، اس کی روشنی رہبری کا کام دینے والی ہے، اس کے وجود سے جو ضیاء پھوٹ رہی ہے وہ دل کے آنگن کو سکون دینے والی ہے۔ ممکن ہے یہ خدا ہو؟ کچھ گھنٹوں کے بعد جب چاند بھی روپوش ہو گیا، وہ سلامتی طبع اور سلامتی قلب کی بنا پر حضرت ابراہیم کے اندر موجود جو توحید کے عرش پر جلوہ گر ابراہیم بیٹھا تھا وہ پکار اٹھا کہ جس کو اپنے وجود میں قرار نہیں ہے، جس کے مقدر میں زوال ہونا لکھا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دن چڑھا، سورج کو کائنات کے ذرے ذرے کو چمکاتے ہوئے دیکھا۔ پوری دنیا سورج کی روشنی سے خیرات لے رہی ہے، شجر و حجر چمک رہے ہیں، ہر جگہ روشنی کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ سورج کے چمکنے سے زندگی میں زندگی آ جاتی ہے۔ مخلوق خدا ایک نیا ولولہ لے کر، ایک نیا جذبہ لے کر اس کائنات کے انتظام کو خوبصورت بنانے میں مگن ہو جاتی ہے۔ سوچا ممکن ہے یہ خدا ہو، لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب شام کا وقت ہوتا ہے سورج بھی چھپنے لگتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر اس فرزند توحید نے بے سختہ یہ نعرہ لگایا کہ جو چھپ جایا کرتے ہیں، جو اپنی باڈی اور اپنے وجود میں استقلال نہیں رکھتے، جن کو زوال، جن کے کمال کو زوال کا اندیشہ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ستاروں کو چھوڑ کر، چاند کی چاندنی کو چھوڑ کر، سورج کی ضیاء باریوں کو چھوڑ کر میں تو اس وحدہ لا شریک کی طرف دل سے بھی، روح سے بھی، سوچ سے بھی، تصور سے بھی، سوچ سے بھی متوجہ ہو رہا ہوں، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ ستارے تو آسمان کی سجاوٹ ہے، چاند تو آسمان کی سجاوٹ ہے، سورج تو آسمان کی سجاوٹ ہے، اور میرا اللہ وہ ہے جو خود آسمان کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی پیدا کرنے والا۔ تو یہ قلب سلیم لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مشرکانہ ماحول میں جلوہ گر ہوئے۔ ایک ایک لمحہ جس تکلیف اور اذیت میں
حضرت ابراہیم گزارتے ہیں اس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کمال ثابت قدمی اور انتہا کی استقامت کے ساتھ اس ماحول میں کھڑے رہے، اس ماحول میں موجود رہے، اور اس ماحول سے کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے ٹکرانے کے لیے آمادہ اور تیار رہے۔ حضرات ذی وقار، بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ مختلف دنیا کے خطوں میں بادشاہ کسی بھی نام کا ہوتا تھا، لیکن اس کا لقب مخصوص ہوتا تھا۔ ایک عہدہ ہے جج، جج کے عہدے پہ کبھی انور بیٹھتا ہے، کبھی اکرم بیٹھتا ہے، کبھی اجمل بیٹھتا ہے، کبھی بشیر بیٹھتا ہے، کبھی ثاقب بیٹھتا ہے، کبھی فرقان بیٹھتا ہے، لیکن عہدہ جج ہے، نام بدلتے رہتے ہیں۔ یوں ہی اس کائنات کے اندر مختلف خطوں میں، ایران کو لیجئے، وہاں جو بادشاہ کوئی بھی بیٹھتا تھا اس کا لقب کسرا ہوا کرتا تھا۔ سلطنت روم میں جس نام کا بھی کوئی بادشاہ بیٹھتا اس کا لقب کیسر ہوا کرتا تھا۔ اور بابل کے خطے میں، عراق کے علاقے میں جو بادشاہ متعین ہوتا تھا اس کا نام نمرود ہوا کرتا تھا۔ یہ عہدے کا نام ہے، شخصیت کا نام نہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں جو نمرود تھا وہ غصے میں آ گیا کہ میں صرف بتوں کو پوجتا نہیں ہوں، اور بتوں کی پوجا پاٹ کے حوالے سے میری ساری سرکاری مشینری اور میری ساری طاقت و توانائی استعمال نہیں ہوتی۔ میں تو گاہے گاہے خود بھی خدائی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ اور یہ کل کا نوجوان، اس کا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ صدیوں سے یہ عقیدہ اور یہ مذہب اس ماحول کی نس نس میں موجود ہے، اور یہ کیا کہتا ہے؟ اپنے سامنے کھڑا کیا ابراہیم خلیل اللہ سے بحث کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک شخص جو جیل میں بند تھا اور جس کو چند لمحوں کے بعد پھانسی ملنے والی تھی، اس کو جیل سے نکال کر آزاد کر دیا۔ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ ایک راہگیر جا رہا تھا، اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، وہ قتل ہو گیا۔ کہنے لگا مارنے والا کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اچھا، میرے رب کی ایک اور صفت بھی ہے، میرے وحدہ لا شریک اللہ کا ایک اور کمال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں چھپا دیتا ہے۔ تو اگر پاورفل ہے، تو وحدہ لا شریک کے مقابلے میں زیادہ قوت و اختیار و اقتدار رکھتا ہے۔ ہمیشہ نہ صحیح، ایک بار ہی سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو غروب کر اور چھپا ڈال۔ کیسے ہو سکتا تھا؟ اٹ از امپاسبل۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ
اس فرزند توحید کی یہ حکمت بھری دلیل سن کر مشرک کی بولتی بند ہو گئی، اس کے ہونٹوں پہ قفل اور تالا لگ گیا، اسے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ اقتدار و اختیار میں بدمست شخص آخری حربہ یہی استعمال کرتا ہے کہ اپنے مخالف کو اور اپنے دشمن کو موت کی وادی میں دھکیل دے۔ 1 سال تک آگ جلائی جاتی رہی، جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور سال کا عرصہ اس لیے رکھا کہ ممکن ہے ابراہیم کو ہوش آ جائے کہ یہ موت تو میرے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ جان دینے والا بھی اور جان لینے والا بھی اللہ ہے، اگر اس کے راستے میں ایک ابراہیم کی جان نہیں، 1,00,000 جان ہو اور اس کے راستے میں قربان ہو جائے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ امرت تیری چاہت کا پیے بن رہا نہ جائے، امرت تیری چاہت کا پیے بن رہا نہ جائے، یہ جرم ہے تو کیے بن رہا نہ جائے۔ میں جو نعرہ مستانہ لگا رہا ہوں، جس اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہوں، اور جس شرک کی بنیاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرنے کے لیے اپنا سب کچھ نثار کیے کھڑا ہوں، مجھے اس آگ کی کیا پرواہ ہے۔ سال گزرنے کے بعد پنگھوڑا نما ایک مشین میں حضرت ابراہیم کو بٹھا کر اس دہتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب آگ میں جا رہے تھے، لمحوں کی بات تھی، میرے رب نے فرمایا جس کا سٹیٹس یہ ہے اور جس کی طاقت یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جس چیز کو بنانے کا اور جس چیز کی تخلیق کا اور جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میٹنگز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہیلپ اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خام میٹیریل اکٹھا کرنے کی مجبوری نہیں ہے، اس کو انجینئر سے نقشہ نویسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بس یہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز بن جایا کرتی ہے۔ تو وہ اللہ جو اس قدرت کا مالک ہے، یہاں بھی امر کن کو استعمال کرتا ہے۔ ابراہیم کو دہتی آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لمحوں سے پہلے گر کر جل کر بھسم ہو جانا تھا، اس کن ذات نے کہا یا نار کونی۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ ارشد اور یا نار کونی، اے آگ میرا حکم ہے اور میں یہ آرڈر پاس کر رہا ہوں۔ اگر گرمی میں گرمی کا عنصر ہے تو میں نے گرمی میں گرمی رکھی ہے، اگر سردی میں سردی کا عنصر ہے تو سردی میں نے رکھی ہے، اگر میٹھی چیز میں مٹھاس ہے تو وہ میری قدرت کا کرشمہ ہے، اگر کڑوی چیز میں کڑواہٹ ہے تو وہ میری قدرت کا اعجاز ہے، اگر آپ آگ میں جلانے والا عنصر ہے تو وہ بھی میرا ہی کمال ہے۔ جب آگ بھی میں نے پیدا کی ہے اور آگ کے اندر جلانے والا عنصر بھی میں نے پیدا کیا ہے، تو میں اپنے ہی فوجی سے کہہ رہا ہوں یا نار کونی بردن، اے آگ میرے ابراہیم کی محبتوں کی لاج رکھنا اور میرے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہو جانا۔ اور بعض اوقات ٹھنڈک بھی انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ 26 پر اے سی کام کر رہا ہو،
انسان سکھی رہتا ہے، اور وہی اے سی اگر 11-12 پہ کر دیا جائے، چند لمحوں کے بعد طبیعت میں بیزاری، طبیعت میں اکتاہٹ، طبیعت میں دردوں کا خطرہ، طبیعت میں بخار کا اندیشہ، سر درد کی کیفیت یقیناً پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹھنڈک گرمی سے بچنے کے لیے جس میں سلامتی کی خوشبو لینے کے لیے آئے تھے، وہ عذاب اور اذیت بننے لگتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا یا نار کونی بردن، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈا ہو جا، لیکن یاد رکھنا اتنا ٹھنڈا نہ ہونا کہ ابراہیم سردی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جائے، بیزار ہو جائے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک۔ یہ آپ رب کا یہاں ایک جملہ آپ نے اپنے خوبصورت ذہنوں کو مکمل طور پہ میرے حوالے کرنا ہے۔ جس طرح بھائی اجمل نے عرض کیا تھا، ہم نعروں کے بھی شیدائی نہیں ہیں، ہم نذرانوں کے امیدوار بھی نہیں ہیں، ہم صرف آپ کی محبت اور آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ آپ کی فکر کو اور آپ کی ذہنی سطح کو قرآن مجید کی عظمتوں سے آشنا کرنا ہمارا مشن ہے، اور آپ کی روحوں کو اور آپ کے دلوں کے حدیث رسول کے واسطے سے محبت رسول کی خوشبو سے آباد کرنا ہمارا مشن ہے۔ بھرپور توجہ چاہوں گا، قرآن کا یہ مزاج ہے اور اللہ کی یہ روایت ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس کو اپنا بنا لیتا ہے، اللہ اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے حوالے اپنے سارے معاملات کر دیتا ہے، اللہ خود اس کا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بات تو حضرت ابراہیم کی کر رہے تھے، لیکن میں آپ کا ذہن اپنی بات کو اور ثابت اور کھولنے کے لیے ایک اور آیت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ کی امت کے اولیاء نہیں، حضرت عیسیٰ کی امت کے چند ولی بادشاہ سے گھبرا کر گھروں سے بھاگ نکلے، ایک غار میں جا کر لیٹ گئے۔ میرے کریم رب نے ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، ان کے اعصاب کو ریلیکس کرنے کے لیے، اور ان کو زمانے کی آزمائشوں اور امتحانوں سے بچانے کے لیے اپنی قدرت ظاہر فرمائی۔ 100 سال کے لیے ان کو غار کے اندر ننگی زمین پر سلا دیا، 100 سال تک سوتے رہے۔ وارث شاہ کا کلام نہیں ہے، سیف الملوک کے بند نہیں ہے، سلطان باہو کے ابیات نہیں ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ غار میں سو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدن انسانی ننگی زمین پر پڑا رہے، مستقل پڑا رہے، حرکت نہ ہو تو زمین انسانی جسم کو تکلیف پہنچاتی ہے، جسم گلنے لگتا ہے، جسم سڑنے لگتا ہے، جسم میں زخم ابھر آتے ہیں۔ رب سے بہتر ان حقائق کو کیا جانتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے چونکہ میں نے انہیں اپنا کہہ دیا ہے، اپنا محبوب قرار دیا ہے، اپنا دوست فرما دیا ہے، اب میرا اور ان کا ایک ذاتی ریلیشن اور تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اگر وہ مسلسل ننگی زمین پر پڑے رہے، کروٹ نہ بدلے، تو ان کے جسموں کو زمین نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہذا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ شمال، اللہ فرماتا ہے ہم خود اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے ہیں۔ عیسیٰ کی امت کا ولی اگر اللہ کے دربار میں پذیرائی پالے اور قربت کی منزل پہ پہنچ جائے، اللہ اس کی باڈی کا بھی اتنا خیال رکھتا ہے۔ ابراہیم تو خلیل اللہ ہے نا۔ پھر آ جائیے، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اس ایک بات کو جتنا بڑھانا چاہوں، اللہ کے فضل سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کاملہ سے بات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ جھونپڑی لگا کر
اس پہ ایک عرصے تک گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ میں نے ایک آیت کا سہارا لیا ہے بکالماتن، کچھ کاموں میں رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا۔ پہلا امتحان یہ تھا، اس سے پہلے بھی کچھ امتحان آئے لیکن وہ ضمنی چیزیں ہیں، میں نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ اب دوسرا امتحان یہ ہوا، اے ابراہیم میری آرزو یہ ہے تو وہ وطن چھوڑ دے جس کی مٹی سے ہر انسان پیار کرتا ہے۔ آپ سرگودا میں اگر پیدا ہوئے ہیں، بچپن یہاں گزارا ہے، لڑکپن یہاں گزارا ہے، جوانی یہاں گزاری ہے، اور اس کے بعد کی عمر کی ساری منزلیں یہاں طے کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کو آپ کو سرگودا چھوڑنا پڑے، آسان ہے؟ جواب ہے کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم سے کہا میری آرزو یہ ہے کہ تو اپنا وطن چھوڑ دے، اپنا جنم بھومی چھوڑ دے، جس مٹی سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے، اس مٹی سے الگ ہو جا، جدا ہو جا۔ حضرت موسیٰ مصر کو جاگزیں ہو گئے، وہاں اقامت فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دوسرا امتحان تھا جس میں چول کوئی نہیں آئی، جس میں حضرت ابراہیم نے پوری ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ رب کے فیصلے کے سامنے کوئی جمع تفریق اور کوئی ضرب تقسیم نہیں کی، ذہنی اعتبار سے بھی نہیں سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور دوستو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، چونکہ انہوں نے اپنے اس اشتہار میں یہ کہا ہے کہ ہماری مجلس میں روحانیت کا ٹچ ہوگا، تو جو روحانی راز جاننے والے لوگ ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مستحکم ہو جاتا ہے اور جو اپنے رب کی ذات میں اپنے آپ کو گم اور فنا کر لیتا ہے، وہ پھر کسی زمین کے ایک ٹکڑے کا محتاج نہیں رہتا، وہ ایک در و دیوار کا محتاج نہیں رہتا، وہ ایک شہر، ایک صوبے، ایک ملک کا محتاج نہیں رہتا۔ کیوں؟ وہ جہاں جاتا ہے خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رند جو بھی ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ ہے، رند جو بھی ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ ہے، جہاں بیٹھ جائے وہیں میخانہ ہے۔ ایک اپیل کر لواں، اگر اگو آنا تے آئے سپیکر نہ ہوئے، ناراض تو نہیں ہو رہے، میرا بالکل موڈ نہیں تھا کہ زور لگایا جائے، لیکن بچت پیکج کی وجہ سے وہ مجھے ڈسٹربنس آ رہی ہے۔ میں جتنا زور کم لگاتا آپ کی روحوں کو فائدہ اتنا پہنچنا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، مصر تشریف لے گئے، شادی ہوئی، اللہ نے اسماعیل کی شکل میں نور نظر عطا فرمایا، قلب و جگر کا سرور اور قرار عطا فرمایا۔ چند مہینوں کے بعد تیسری آزمائش اور تیسرے امتحان کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابراہیم اپنی اہلیہ کو اور اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ لے جاؤ۔ پہنچ گئے، وہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ دار جھاڑی تک نہیں، وہاں پانی کا ایک قطرہ اور بوند نہیں۔ چند دن گزارنے کے بعد میرا رب فرماتا ہے آزمائش کا اگلا مرحلہ یہ ہے، یہ دونوں یہاں رہیں گے اور ابراہیم آپ اکیلے مصر کو واپس جائیں گے۔ کوئی احتجاج نہیں، کوئی ہڑتال کی کال نہیں، کوئی نا فنا نہیں، کوئی التجا نہیں، کوئی فریاد نہیں، کوئی دعا نہیں، کرم کر دے مالک۔ قدم اٹھایا، واپسی کے لیے چل نکلے۔ سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہے ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کون سنبھالے گا؟ کون حفاظت کرے گا؟ کون سرپرستی کرے گا؟ کون ہماری ضروریات کو بہم پہنچائے گا؟ کون ہمارے مسائل کو سمجھے گا، سنے گا اور مدد کرے گا؟ جواب میں ایک ہی جملہ تھا، اللہ۔ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا رب سے وہ رشتہ نہیں ہے، ہمارا رب سے وہ تعلق نہیں ہے۔ ہاں
اگر آپ اس راہ کے مسافر بنتے ہیں، اپنے رب کے نام کی تسبیح الاپتے ہیں اور اپنے رب کے نام کے نغمے گاتے ہیں اور اس رب کے نام کی جو مسیح آئی ہے اس سے اپنی روح کو آشنا کرتے ہیں۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ مجلس میں تشریف فرما تھے، اللہ کے نام کی ویلیو بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی اہمیت بیان کر رہے تھے۔ ایک فلسفی مزاج بندہ اٹھ کے کہنے لگا، جناب لفظوں میں کیا رکھا ہے؟ سمجھ آ گیا؟ لفظوں میں کیا اثر ہے، لفظوں میں کیا فیض ہے، لفظوں میں کیا روشنی ہے، لفظوں میں کیا خوشبو ہے، لفظوں میں کیا ادائے دل بری ہے، لفظوں میں کون سی طاقت، قوت اور توانائی ہے؟ چونکہ اس نے لفظ بولا تھا کہ لفظ میں کیا رکھا ہے۔ شیخ آپ لفظ کی ویلیو بیان کر رہے ہو، لفظ میں کیا رکھا ہے؟ توجہ، شیخ ابوالحسن خرقانی نے فرمایا، اے گدھے لفظ میں سب کچھ ہے۔ جب اس نے سنا کہ پوری مجلس کے اندر شیخ نے مجھے گدھا کہہ دیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو آنے لگی، یہ رگیں پھول گئیں، لیکن اس سے آگے کچھ کہنے کی جرات نہ تھی۔ آپ اس کی کیفیت دیکھتے رہے، سارا مجمع اس کی فیس ریڈنگ کرتا رہا۔ اس کے بعد شیخ نے کہا، میں نے بھی تو لفظ ہی بولا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے یا زیادہ سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کیا بولا ہے؟ لفظ ہی بولا ہے۔ لفظ کہا آپ کی بولتی بند ہو گئی، لفظ کہا آنکھیں ابلنے لگی، لفظ کہا رگیں پھول گئی، لفظ کہا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، مجھے پھاڑنے کے لیے بےتاب کھڑے ہو۔ میں نے لفظ ہی کہا، اسے سمجھ آ گئی۔ شیخ نے کہا، اگر مخلوق کے لفظ میں اتنا اثر ہے تو رب کے نام میں کتنا اثر ہوگا۔ ہم طوطے کی طرح رب کا نام لینے والے ہیں، فر طوطے کی طرح پڑھنے والے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ دوستان ذی وقار، چند لمحے 24 گھنٹوں میں نکالا کیجئے، فرصت ہو، اکیلا پن ہو، تنہائی اور مکمل خلوت ہو، اندھیرا ہو، اور اس خیال کے ساتھ زبان سے اللہ بولا کریں کہ اس اللہ کا فیض اور اس اللہ کا نور عرش سے اتر کر میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کا تعلق محنت سے ہے، اس کا تعلق پریکٹس سے ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے لفظ اللہ میں کتنا اثر تھا۔ کہا اللہ، ہاجرہ جو نبوت کے دامن سے وابستہ تھی اور نبوت کے فیض سے جن کی روح آباد تھی، نبوت کے فیض سے جن کا دل روشن تھا، نبوت کے فیض سے جن کا دماغ معطر تھا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہنے لگی، اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں پھر وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس امتحان کے بدلے رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل کی ایڑی سے وہ خیرات انسانیت کو عطا فرمائی جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے، جو جسم کی توانائی کا سبب بھی ہے، تشنگی کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، روح اور دل کو روشن کرنے کا سب سے بڑا سبب بھی ہے۔ یہ اس امتحان کے بدلے رب ذوالجلال نے انعام عطا فرمایا تھا۔ اب آخری جملوں کی طرف میرا سفر شروع ہو گیا حضرات ذی وقار، پھر وہ مرحلہ آ گیا اور پھر وہ لمحے آ گئے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر کو پہنچ چکے، حضرت ابراہیم آتے ہیں جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، رابطہ موجود ہے۔ جب 13 سال کی عمر کو پہنچے، چوتھا امتحان یہ شروع ہوا۔ رب ذوالجلال نے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں یہ منظر دکھایا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اسماعیل نوجوان کی گردن پہ چھری چلا رہے۔ نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، نبی کا خواب وہم نہیں ہوتا، نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے، اور اللہ کی وہی ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم پا کر رسی اور چھری لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور وہ گھڑی آ گئی۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، ہر سال آپ علامہ نواز صاحب سے، قبلہ خالد معظمی صاحب سے، اور جو یہاں سرزمین سرگودا کے انتہائی باوقار علماء تشریف فرما ہے، ان کی مبارک زبانوں سے یہ قصے اور واقعات سنتے رہتے ہیں۔ میں انہی سے چند نتائج نکال کر آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ لمحہ آ گیا کہ حضرت اسماعیل کی گردن پہ حضرت ابراہیم چھری چلانے کے لیے بیٹھ گئے اور حرکت میں آ گئے۔ اس وقت میرے رب نے کہا، جبرائیل، وہ جنتی دمبا جو اتنے عرصے سے جنت میں گھوم رہا ہے، چر رہا ہے، اس کو لے کر اسماعیل کی جگہ لٹا دو۔ حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کے گردن پہ چھری چلی۔ حضرات ذی وقار، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کی گردن پہ چھری چلا کے حضرت ابراہیم کو بھی اور پوری امت مصطفیٰ کو بھی اس امتحان کے بدلے انعام سے نواز دیا ہے۔ اگر اسماعیل کی گردن پہ چھری چل جاتی تو ہر سال مسلمانوں کی ہر فیملی کا ایک نوجوان اس امتحان سے گزارا جاتا۔ تو اس بڑے امتحان سے بچانے کے لیے رب کریم نے وہ انعام عطا فرما دیا۔ اور اس ساری گفتگو کا ماحصل اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور اس ساری گفتگو کا جو جوہری نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو رب ذوالجلال اپنی محبت، اپنی دوستی اور اپنے پیار کی سرفرازی سے مالا مال کرنا چاہتے تھے، اور رب کی یہ ریت ہے، اور رب کی یہ سونی روایت ہے، اور رب کی یہ پاکیزہ سنت ہے۔ جس کو اس نے رتبے دینے ہو، مرتبے دینے ہو، شانیں دینی ہو، عظمتوں کے ممبروں پر بٹھانا ہو، وہ پہلے امتحان لیتا ہے، اس امتحان کے بعد انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے من میں رب ذوالجلال نے اپنا عرش بچھانا تھا، اور اس عرش کو اپنی خلت اور اپنی محبوبیت اور اپنے پیار کی خوشبو سے معطر کرنا تھا۔ جب چھری چل گئی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ میری بولی میں، بر صغیر کے کسی اچھے شاعر کی بولی میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس من سے کیا کیا نکالنا تھا، اس من کو کس کس آلائش سے ستھرا کرنا تھا، اس من کو تیرے کس کس شریک سے میں نے پاک کرنا تھا۔ تو نے جو ڈیمانڈ کی ہے، تو نے جو مطالبہ کیا ہے، تو نے جو تقاضا کیا ہے، تیرے کرم سے وہ میں نے پورا کیا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو آ جائیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہم السلام کی پاک سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے ہم اپنے رب سے یہ عہد وفا کریں کہ اے مالک کائنات، ہمارے دل اس قابل تو نہیں ہیں تیری بارگاہ میں پیش کیے جا سکے، ہمارے دل اس لائق تو نہیں ہے کہ یہ تیری جلوہ گاہ بنے، ہمارے دل یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ تیری محبت سے آباد ہو، ہمارے دل یہ قابلیت نہیں رکھتے کہ تیری معرفت سے روشن ہو جائیں۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی ان قربانیوں کا واسطہ ہے، ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرما، اپنی محبت کی خوشبو عطا فرما، اور رسول کریم کے پیار سے ہماری روحوں کو آباد اور سرشاری عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ہم ایصال ثواب کریں اور اس کے بعد پڑھیں۔